الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب حضرات درود و سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. موت کو سمجھے ہے ناداں موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی. یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا. میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. بلے شاہ اسا مرنا نہیں مر گیا کوئی ہو
انتہائی معزز و محترم عزت مآب فضیلت مآب حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، صاحبزادگان، مشائخ اعظام، معزز محترم علماء کرام، میرے برادر محترم قاری مقری مخدوم و محترم قبلہ قاری مشتاق انور صاحب، میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ والوں کے اہل اللہ کے اس عظیم المرتبت دربار پہ حاضر ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے وطن عزیز کی عظیم شخصیت حضرت قبلہ علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی صاحب کا پر مغز خطاب سنا۔ برادران اسلام، یہ زندگی محض سایہ ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن رب نے اسے ضرور بلایا ہے۔ بندہ 100 سال بھی جی لے، آخر اس نے جانا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لدو للموت وابنو للخراب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مگر شکاری کرے تیاری بار چریں دیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ عربی ہو یا کوئی فارسی ہو، کوئی مشرق والا یا مغرب والا، اس دنیا میں گدا بھی یہاں سے جائیں گے، شاہ بھی جائیں گے، بلکہ خواجہ غلام فرید نے تو اس وطن کو بیگانہ وطن کہا۔ وہ کہتے ہیں وطن بیگانے ول نہیں آمنا، وطن بیگانے ول نہیں آمنا، یاد کی تم دلدار۔ یہ یاروں کا وطن نہیں، یاروں کا وطن کہیں اور ہے، پیاروں کا وطن کہیں اور ہے۔ اور کاظمی شاہ صاحب اشارے کر گئے کہ وطن تو وہ ہے جہاں یار مکھ دکھائے۔ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ یہ نگری ملک پرایا ہے، اتھا آسرا رکھن اجایا ہے۔ اے نگری ملک پرایا ہے، اتھا آسرا رکھن اجایا ہے۔ پتہ نہیں تو بھی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ اب میں نری پیری اردو کے ساتھ بھی سلام دعا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے حضرت صاحب نے اگرچہ قبلہ صاحبزادہ قادری صاحب نے مجھے فرمایا کہ جلدی آؤ گے تو جلدی جاؤ گے، لیکن جی میں دل آکھی ہوئے کر بختہ، جی میں دل آکھی ہوئے کر بختہ، میرا مالک تے مختار جو تھیوں، میرا کوئی ڈر نہیں تو خوش تھی پے، میرا تو خود چین قرار جو تھیوں، میرے جیون دی امید جو تھیوں، میری زندگی دا اتبار جو تھیوں، بھامیں ٹھوکرا مار تے مار سٹے تے کو حق کے ارشد یار جو تھیوں۔ اس لیے اب وہ کہتے ہیں مردہ بدست زندہ۔ اور ابھی قبلہ سلمان صاحب میرے کان میں فرما رہے تھے وقت دا فکر نہ کری اگی تے تنی۔ خیر، تو ہم ہیں پیار اور محبت والے، اور یہ ہیں شفقت والے، پیار والے، وفا والے۔ اس لیے وہ پھر مجھے یاد آیا کہ ساڑھے پیریں گھنگرو شوق دہن، ساڑھے پیریں گھنگرو شوق دہن، جی میں دل آکھی۔ تو اس لیے سچی بات، ستھری بات یہی ہے کہ موت حق ہے، موت پک ہے، موت بے شک ہے۔ کوئی بندہ 3 صدیاں جی لے،
1000 سال جی لے، آخر واپس حضرت نوح علیہ السلام 1700 سال جیے، کتنے جام پیے؟ 1700 سال جیے، جب گزر گئے، سفر کر گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا نوح بڑی اونچی تھی تیری روح، لیکن ایک بات بتا، تو دنیا میں آیا، بڑا وقت لگایا۔ انہوں نے وہیں پہ گردن کو جھکایا، رو کے فرمایا میں نے دنیا کو 2 دری پایا، ایک در سے آیا، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بھائی نعرہ ذرا ایستا ماریں، اتنا بڑا مجمع ہے، چھاتیاں نہ پھٹ جائیں، کلیجے نہ کٹ جائیں۔ اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں بھیڑے رونے نالو چپ چنگی، نعرہ لگانا ہے تو نعرہ یہاں ناری پہ گزارا نہیں ہوگا، مجمع ہو عشق والوں کا، اور معاملہ آپ کو پتا نہیں نا، ہم چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت ہیں، ہم چشت ہیں، ہم یہ اپنا کیا کہتے ہیں، کون کے بھی قائل نہیں، تین کے بھی قائل نہیں، کین مین کے بھی قائل نہیں، ہمارا سیدھا کام ہے، ہم کہتے ہیں بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بڑھ کے تے بھاہ بھاہ کرے، عاشق سڑ دے تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ اس لیے ہمارے ساتھ یہ کین مین والا کام نہ کریں، اگر کرنا ہے تو سر سے، بے سرا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے بات سیدھی، ہمارے آپ بھی نعرہ لگا رہے تھے چشت والوں کا، ان چشتیوں کے بابوں کا بھی بابا وہ پرانا حضرت علی حیدر، اس نے فرمایا تھا کہ بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بڑھ کے تے بھاہ بھاہ کرے، عاشق سڑ دے تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، او جنت دی کیوں چاہ کرے۔ جنگ والوں کا کیا ہے، کوئی آہ کرے یا واہ کرے، تمہاری آہ واہ تو ہمیں تباہ کرے۔ اس لیے اگر آپ نعرہ نہیں بھی لگائیں گے ہم گزارا کر جائیں گے، کیونکہ غلام فریدا انہاں دی او جانے سکو اپنی توڑ نبھاون، اس لیے ہم اپنی توڑ نبھا رہے ہیں اور آپ کو پیغام حق سنا رہے ہیں۔ حق اور پک اور بے شک موت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مالک کل کا اعلان ہے، مطلق بے حد کا قرآن ہے، یہ اللہ کے سچے قرآن کا بیان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آئے گا وہ ایک دن واپس، کوئی 100 سال لگائے، کوئی 500 سال لگائے، کوئی 1000 سال لگائے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ پردیس ہے، کہیں اور ہمارا دیس ہے، یہ ہمارا پردیس ہے، جو بیجو گے کل وہ کاٹو گے، آج مکئی لگاؤ گے کل گندم نہیں پاؤ گے، جو بیجو گے، انگریزی میں کہتے ہیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ جب حق یہ ہے تو ذرا دھیان سے چلو، ذرا خیال سے چلو، ایک وقت آئے گا کوئی بندہ یہاں نہیں رہے،
ایک ایک کر کے مالک ہر ایک کو بلائے گا. کوئی عزت سے جائے گا، کوئی بے عزت ہو کے جائے گا، کوئی وقار سے جائے گا، کوئی خوار ہو کے جائے گا. کسی کو فرشتے گردن سے پکڑیں گے، زنجیروں میں جکڑیں گے، اور پھر گھسیٹ کے کھینچ کے کہیں گے نکل، یہ مکان بدل، یہاں سے چل. جانا ہر ایک نے ہے. اگر کوئی رہتا دولت کے زور پر، آج قارون یہاں موجود ہوتا. اگر کوئی میل والا، اگر کوئی مربوں والا سردار، مہاراجا، کوئی خواجہ، کوئی چودھری، کوئی نواب زادہ رہتا طاقت کے زور پر، تو آج قارون یہاں ضرور ہوتا. اگر وہ نہ مجبور ہوتا، اگر کوئی پاور کے زور پہ رہتا تو شداد یہاں موجود ہوتا، فرعون دنیا میں موجود ہوتا، نمرود دنیا میں موجود ہوتا. لیکن ایک ایسا طاقتور ہے جو اٹھی ہوئی گردنیں توڑ دیتا ہے اور بڑھے ہوئے پنجے مروڑ دیتا ہے، بندوں کے رشتے مٹی سے جوڑ دیتا ہے. ہر بندہ اپنے محل بنگلے چھوڑ. ایک طاقتور مالک کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. خواجہ غلام فرید روتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں قسمت سانگے ڈٹھم اے دھرتی نہیں تے آدھا کون اتھاہی. قسمت سانگے تقدیر کھینچ لائی، مقدر پکڑ لایا، اللہ نے ہمیں بھجوایا، ورنہ کون وطن بگانے آیا. ہم مجبور ہوئے، اپنے حقیقی وطن سے دور ہوئے، ہم مجبور ہوئے. ہمارا یہ وطن نہیں، ہمارا یہ دیس نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قسمت سانگے ڈٹھم اے دھرتی نہ تا آدھا کون اتھاہی. پکھی پردیسی ابھے سر دے ویسوں سنج سباہی خالی راہ سن جاہی. اللہ سائیں منگا دعائیں وچھڑیا ڈھول ملائیں. یہ وطن ہمارا نہیں ہے، ایک دن ہم نے جانا ہے. لیکن یاد رکھو، جانا جانا ہر کسی نے ہے، لیکن جانا الگ الگ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جانا الگ الگ ہے. اس جانے کا نام موت ہے، اس جانے کا نام موت ہے. جائے گا بادشاہ بھی، جائے گا نبی کا گدا بھی، جائے گا امیر بھی، جائے گا محمد عربی کا فقیر بھی. جانا ہر کسی نے ہے، مگر اللہ کرے کہ بندہ، ایک بندہ خیر سے بذریعہ کمالیے آتا ہے، وہ بھی مہنی شریف پہنچ جاتا ہے، ہمیں دھکے دھکے کھاتا ہے پھر بھی پہنچ. اور ایک بندہ سیدھا موٹر وے پہ آتا ہے، نہ دھوڑا نہ دھکا، وہ بھی پہنچ جاتا ہے. پر وہ جو آتا ہے نا ادھر سے پسلیاں کڑک کڑک جاتی ہیں، آنکھیں پھڑک پھڑک جاتی ہیں. اس بیچارے سے پوچھو، ادھر دھول منہ کالا کر دیتی ہے، بال اڑے اڑے، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو. تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. بیچارہ کل چلا ابھی تک نہیں پہنچ سکا، پہنچے گا ضرور، مگر اتنا لمبا سفر ہو جائے گا دور. تیرا یہ سفر تجھے مار ڈالے گا، لیکن اگر آئے گا سیدھی راہ سے، راہ ویل، ادھر ابراہیم خلیل، حضرت ابراہیم نے کہا، فرمایا اسرائیل
تو کوئی اپنے پرائے کا بھی فرق رکھتا ہے یا اندھے کی لاٹھی کی طرح؟ کیوں جی؟ فرق بھی رکھتے ہو یا تم بھی وہ جھنگ والے ملا کی طرح من دون اللہ، غیر اللہ، ولی اللہ، رسول اللہ، ہر ایک کو ایک ہی صف میں؟ کانا تو نہیں ہے تو، یہ کانے کا کام ہے، نہ ولی اللہ میں فرق نہ من دون اللہ میں فرق، یہ کانا ہے بندہ، کانا علم میں کانا، سوچ میں کانا، بالکل آیانا۔ لیکن اسرائیل کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فرق رکھتے ہو کہ نہیں؟ کہا سونا اس نے فرق رکھا ہے، میری مجال ہے میں فرق نہ رکھوں۔ فرمایا اگر فرق رکھتے ہو ذرا روپ دکھاؤ، غداروں کی روح کیسے نکالتے ہو اور یاروں کی روح کیسے نکالتے ہو؟ ہمیں ذرا یہ فرق دکھاؤ، روپ دکھاؤ۔ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی ذرا چہرہ ادھر ہٹائیے، ہم روپ بدلیں۔ روپ جو حضرت سیدنا اسرائیل نے بدلایا، اتنا ڈرونا چہرہ بنایا، حضرت ابراہیم خلیل لرزنے لگ گئے، وحشت طاری ہو گئی، دہشت طاری ہو گئی، اور آہ آہ کر کے کہا اسرائیل چہرہ چھپا، اسرائیل منہ موڑ، اسرائیل اپنا چہرہ چھپا، ہمیں اور نہ ڈرا، ہمیں اور نہ ستا۔ اسرائیل نے چہرہ چھپایا، حضرت ابراہیم نے آگے فرمایا اب ذرا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، وفادار ہیں، ان کی روح کیسے نکالتا ہے، وہ روپ دکھا۔ حضرت اسرائیل نے رنگ بدلا، ڈھنگ بدلا، اللہ کا ملنگ بدلا، بر چہرہ جو بدلا، روپ جو بدلا، اتنا غضب کا سونا ہو گیا، اتنا غضب کا حسین ہو گیا۔ ایسے جو چہرہ دکھایا، حضرت ابراہیم نے جو نظروں کو اٹھایا، وہ سونا اسرائیل جو نظر آیا، حضرت سیدنا ابراہیم نظر ہٹانا بھول گئے۔ ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم، آنکھ اڑ گئی، اسرائیل کے چہرے پہ لڑ گئی، وہیں پہ کھڑ گئی، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، اللہ اکبر، اور کہا واہ اسرائیلا تو اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، اگر تو اس رنگ میں مسلمان کے پاس آوے تو بے شک ہاتھ نہ پھیلاوے، اوے مومن تے تینو تک کے ہی مر جاوے، تو اتنا سونا ہے، اتنا حسین ہے، اتنا ماہ جبین ہے کہ تیرا رخ کیا رخ ہے، تیرا حسن کیا حسن ہے۔ واہ، مجروح شاہ نے کہا میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نسی، اوہے خط نسی، اوہے خال نسی، اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نسی، اوہے ابرو کوس مثال نسی، اوہے نرگس جادو فال نسی، یار تا بے مثال ہویا پر مجروح دے حال تے بھال نسی۔ کیا حسن ہے، کیا رنگ ہے، کیا روپ ہے، کیا ڈھنگ ہے، آخر شہر بھی تو جھنگ ہے۔ آپ سمجھے ہیں نا، وہ پیر سیال لجپال بیٹھے تھے سیال شریف، تو آپ نے بلایا اپنے قوالوں کو، ادھر ایک جھنگ کے علاقے کے مولانا تھے، مولانا کو پتا چلا کہ پیر سیال قوالی سنتے ہیں، جس رنگ میں بھی سنتے ہیں، مولانا نے کہا اس پیر کو ذرا سیدھا کراؤں، پیر کو ذرا سیدھا کراؤں۔ مولانا اپنے گدھے پہ، کیونکہ یہ نشی نشی تو اب آئی ہے، یہ ہینو شینو تو اب آئی ہے، یہ کرولا اب پتہ نہیں، اب تو اتنی آ گئی ہے کہ پتہ نہیں چلتا یہ کون سی ہے، یہ لاہورن ہے کہ اسلام آبادن ہے، یہ مشرف صاحب کے علاقے کا ہے، یا جنرل مقبول کی کرم نوازی ہے، یا گجراتیوں کی رات ہے، پتہ نہیں کہاں کی یہ برات ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اتنے یاروں نے خول چڑھا رکھے ہیں کہ نہ پتا چلتا ہے مشرفوں والوں کا نہ پرویز والوں کا۔ اب تو اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ گیو سے دل تنگ تھیو سے،
اللہ اکبر. تو پیر سیال بیٹھے تھے اور مولانا صاحب گدھا کتابوں کا لاد کے فل کر کے آ گئے اور حضرت پیر سیال لاجپال حضور اعلی حضرت غریب نواز نے ایسے دیکھا, کہا مولانا صاحب آ رہے ہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. بس مولانا صاحب نے نیڑے قدم بڑھایا, آپ نے آہستہ سے قوال صاحب کو اشارہ فرمایا کہ جب مولانا صاحب آوے تو پڑھ بسم اللہ, اپنا راگ شروع فرماوے, آگے جو ہو سو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا, جو ہو سو ہو, عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا, جو ہو سو ہو. مولانا صاحب نزدیک آیا, قوالوں نے رکھ کان پہ ہاتھ, سندھڑا شروع فرمایا. کیا آپ بھی تو کمال ہے, آپ کو سیدھی سیدھی بات سمجھائیں سمجھتے نہیں. سندھڑے اور بھیرمی میں رکھے نا بندہ پاؤں تو بس جاتا ہے معنی کا گاؤں. کہتے ہیں واہ جی واہ, اور ہم کرتے ہیں آہ جی آہ. اس لیے میری جان اب سندھڑے پہ جو رکھا نا انگلی کو قوالوں نے, مولانا صاحب تو مولانا تھے, مولانا نے غصے لال پیلے بالکل نیلے ہو کے کہا وہ پیرا ناری ہونا, مڑ ناری ہونا, مڑ شروع کر دیتا ہی اپنا کام. شریعت دی خلاف ورزی. کیا شریعت دی عین غین تو مولانا کو خوب آتی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حضرت پیر سیال نے گردن کو جھکایا, گردن کو جھکا کے تیر چلایا اور فرمایا کہ اس فقیر دا سر شریعت دے اگے غم میں, نیاز مندی ساڈا کم میں, شریعت دگے سیڑا سر غم میں, انہاں دی نوکری ساڈا کم میں. لیکن مولانا نے جس وقت حضرت پیر سیال کو پھر کہا, فرمایا نہیں رہا پھر تو نے شریعت کو توڑا. حضرت پیر سیال نے ایسے نظر کو اٹھایا, اکھ وچ پا کے تکیو سو, دل کر گیا میرا دو ٹکڑے. اکھ وچ پا کے تکیو سو, دل کر گیا میرا دو ٹکڑے. افسوس کے میریاں اکھیاں نو او دوار بچاؤنا نہیں آیا, افسوس کے میریاں اکھیاں نو او دوار بچاؤنا نہیں آیا. او جڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پراؤنا نہیں آیا. جڑا لٹ کے لے گیا دلڑی نو او پھر پراؤنا نہیں آیا.